إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 17 دسمبر 2021 کو یہاں مسجد علی حافظ بابا نگر میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے بے نمازی کا انجام. اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرنے کے لیے. عبادت کی کئی اقسام ہیں اور نماز سب سے بہترین ذکر ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 14 میں فرمایا اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، کہا اللہ نے.
اننی انا اللہ لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے میرے، کہا اللہ نے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کی یہ آیت نمبر 114، آیت نمبر 14 سے ہم کو جو سبق ملا بہت بڑا سبق ہے۔ کوئی کتاب روئے زمین پر دوسرے ریلیجنس والی جو ہے اس میں یہ نہیں ملے گا کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم میری عبادت کرو، نہیں۔ بائبل کو ورڈ آف گاڈ ماننے والے کرسچین سے بھی سوال کریں گے کہ بتاؤ کوئی ایک ورس بائبل میں جس میں یہ ہو کہ جیزس نے کہا ہو آئی ایم یور لارڈ اینڈ ورشپ می، ایک بتاؤ، نہیں بتا سکیں گے وہ لوگ۔ ہم بتا رہے ہیں اللہ کے قرآن سے، اللہ نے کہا اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ نے کہا لا الہ الا انا، ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ اور اس آیت میں اللہ نے خود اس بات کی گواہی دیا ہے لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے میرے۔ اللہ نے کہا فاعبدنی، بس تم میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یہ اللہ کی بات ہے۔ اب غور کرنے والی بات سورہ روم کی، سورہ روم میں آیت نمبر 31 پر غور کرتے ہیں ہم۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ، اے ایمان والوں، ایمان والوں سے اللہ رب العالمین مخاطب، اسی کی طرف رجوع کرو، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے رہو، واتقوہ، اور اس سے ڈرتے رہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ جو بندہ اللہ کی طرف نہیں جھکے گا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا، اللہ سے نہیں ڈرے گا، نماز قائم نہیں کرے گا، تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ نماز چھوڑنے والے مشرک ہوتے ہیں، اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہا اللہ نے مشرکوں میں سے نہ ہو۔ تو نماز کے چھوڑنے والے مشرک ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا قرآن سنا رہا ہوں، کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں، اللہ کے قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کے بندو، یہ دو آیتوں کے بعد اب میں آپ کے سامنے جو دلائل سنانے والا ہوں، وہ دلائل سنیے کہ بے نمازی کا کیا انجام ہوگا۔ پہلے قسم کا بے نمازی وہ ہے جو نماز کو چھوڑا ہوا ہے، جو نماز کو چھوڑا ہوا ہے، پڑھتا ہی نہیں، نہ جمعہ کی پڑھتا، نہ عیدین کی پڑھتا۔ کبھی عید میں اگر حاضر ہو گیا تو ہو جاتا، لیکن جمعہ میں بھی حاضر نہیں ہوتا۔ ایک بے نمازی تو یہ ہوا۔ دوسرا بے نمازی یہ ہے کہ اس کی مرضی میں جب آئے تب نماز پڑھ رہا ہے، اس کی مرضی میں جب آئے تب نماز پڑھ رہا ہے اور چھوڑ رہا ہے۔ تو جو بندہ نماز پڑھ بھی رہا اور چھوڑ بھی رہا، ایسا بھی شخص بے نمازی کہلایا جاتا ہے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے سامنے۔ اور یاد رکھیے، بے نمازی کا دنیا میں جو انجام ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسلامی شریعت نافذ کیا ہوا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہو، شریعہ لا امپلیمنٹ کیا ہوا ہو، کیلف ہو مسلمانوں کا، اور کوئی بندہ نماز چھوڑتا ہوا پکڑا جائے، نماز چھوڑ رہا ہے اور یہ بات معلوم ہو جائے، تو اس کا سر جسم سے الگ کرنے کا حکم ہے، کیونکہ
نماز چھوڑنے والا مرتد کے زمرے میں آتا ہے. نماز چھوڑنے والا مرتد کہلایا جاتا ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے. یہ دلائل میں نے کل سے ابھی تک کے مطالعے میں اور زیادہ اچھے سے یاد کر لیا، سمجھ لیا. اس سے پہلے بھی اس عنوان پر کئی مرتبہ خطبہ اور درس دیا ہوا ہوں، یا الگ الگ ٹاپکس میں بھی اس بات کا ذکر کرتے ہوئے ہی میں آگے بڑھا تھا کہ نماز کا چھوڑنا شرک ہے، کفر ہے. لیکن خاص کر کے اس مسجد کے ذمہ دار نے مجھے یہی عنوان دیے ہیں کہ اگلے جمعہ جب آپ کا خطبہ ہو تو بے نمازی کا انجام اس عنوان پر آپ خطبہ دینا. تو میں آج یہی ٹاپک کو جب تیار کرنے کے لیے مطالعہ کر رہا تھا قرآنی آیتوں کا اور احادیث کا اور علماء کے فہم کا، کبار مفتیان کے فتاوے کا، تو یہی سمجھ میں آیا کہ سنگین جرم ہے قتل، ایک سنگین جرم. یہ عنوان پر ہم نے اسی حافظ بابا نگر حیدرآباد کے اس عالیہ گارڈن میں ایک کانفرنس کیے تھے. تو قتل ایک سنگین جرم کیسا ہے؟ آپ سمجھیں گے کہ جو ہے میں قتل کرنے سے بچا ہوا ہوں تو میں سنگین جرم سے بچا ہوا ہوں. بہت اچھی بات ہے، قتل کرنا حرام کام ہے اور آپ اس سے بچے ہوئے تو بہت بڑے گناہ سے بچے ہوئے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ زنا کرنا ایک سنگین جرم ہے اور آپ زنا سے بچے ہوئے ہیں. ہم اور آپ زنا کو بہت بڑا گھناؤنا جرم سمجھتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھے ہیں ابھی تک زنا سے. الحمدللہ اللہ ہم کو موت تک بھی ہر کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق دے، آمین. تو ہم یہ جو ظاہری یہ بڑے بڑے گناہ کے بارے میں سمجھ رہے کہ یہ ہینیس کرائم ہے، سنگین جرم ہے یہ قتل کرنا، زنا کرنا وغیرہ. نماز چھوڑنے کو ایزی سمجھ رہے ہیں مسلمان، بہت لائٹ لے رہے ہیں، بہت ہلکا لے رہے ہیں. نماز کا چھوڑنا قتل کرنے سے بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا سود لینے دینے سے بڑا گناہ ہے. اللہ کے بندو سمجھیے، کوئی بندہ اگر زنا کر رہا ہے تو اس وقت اس کے سینے سے ایمان نکلا، پھر بعد میں وہ ایمان میں داخل ہو گیا. لیکن نماز کا چھوڑنا کفر اور شرک ہے. نماز چھوڑا مطلب دائرہ اسلام سے باہر. کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم کی آگ میں جلنے والا ہے اور پھر توحید کے وجہ سے اس کی گناہوں کی سزا پا لینے کے بعد جنت میں داخل کیا جانے والا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 22 کے مطابق. لیکن علماء نے لکھا ہے اور فہم ان کا بہت صحیح لگا کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، شرک ہے، اور جو ہمیشہ کے لیے نماز چھوڑا ہوا ہے وہ بندہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فہم یہ ہے کہ جو بندہ نماز چھوڑ رہا ہے لیکن اس کو یہ دل میں ہے کہ نماز کا چھوڑنا جرم ہے، لیکن پھر کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، تو وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، لیکن اپنی سزا پا لینے کے بعد توحید کی وجہ سے وہ بندہ جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ کچھ علماء کا کہنا ہے. لیکن یہ بات پر غور کریے کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. نماز چھوڑ کر، نماز چھوڑیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. یہ بھی اللہ کی بات بول رہا ہوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی دیکھ لیجئے، صحیح مسلم حدیث نمبر 82. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. ایک شخص، ایک آدمی یا عورت جو مسلمان ہیں ان کے اور کفر و شرک کے درمیان میں ہے نماز کا چھوڑنا. جو بندی نماز چھوڑ رہے وہ کفر کر رہے، وہ شرک کر رہے. یہ حدیث نبوی ہے. اسی طریقے سے سنن ترمذی میں امام ترمذی بات بھی باندھے ہیں نماز کے چھوڑنے والے کا حکم. تو اس میں جو حدیث ہے 2618 سنن ترمذی، وہاں پر جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بین الایمان والکفر ترک الصلاۃ. ایمان اور کفر کے بیچ میں ہے نماز کا چھوڑنا.
جو بندہ جو بندی نماز چھوڑ رہے وہ کفر کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر سمجھنے والی کیا بات ہے؟ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان کہتے ہوئے اپنے آپ کو ہم نماز چھوڑ رہے ہیں تو ہم کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، سمجھ لیجئے، جبکہ اللہ رب العالمین نے نماز ہم پر 5 وقت کی فرض کیا ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے مسلمان پر کہ وہ اللہ کا حق 5 ٹائم ادا کریں، اور بندے نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، جمعہ کے دن مسجد کو بھر دیتے ہو، جمعہ فرض ہے، بالکل فرض ہے، لیکن جس طرح جمعہ فرض ہے اسی طریقے سے 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، دن کی 2 نماز، رات کی 3 نماز، دن کی 2 نمازیں، ایک ہے ظہر دوسری ہے عصر، رات کی 3 نماز، مغرب عشاء اور فجر۔ اللہ کے بندو، یہ 5 نمازیں ہم پر ہمارے رب نے فرض کیا ہے۔ اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 دیکھیں گے، 21ویں پارے کی پہلی آیت، اللہ نے اس میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز روکتی ہے ہر بے حیائی کے کاموں سے اور ہر برے کاموں سے، اور یہ سب سے اکبر ذکر ہے، ولذکر اللہ اکبر، سب سے بڑا ذکر ہے یہ نماز۔ اس کو بندہ چھوڑا ہوا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کے بارے میں سمجھ لے کہ وہ اسلام سے باہر جا رہا ہے۔ علماء نے یہ سمجھایا ہے اس حدیث کے مطابق کہ بین الایمان والکفر ترک الصلاۃ، جو بندہ نماز سے باہر گیا، نماز کو چھوڑ دیا، وہ اسلام سے باہر گیا۔ اب سمجھانے کے لیے حدیث کی تشریح میں کل رات میں پڑھ رہا تھا محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ بے نمازی کا حکم۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بے نمازی دنیا میں جو اس کا انجام ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے، بیوی نماز پڑھنے والی ہے اور شوہر نماز چھوڑ رہا ہے، تو نکاح فسخ ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی، نکاح باقی نہیں رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نماز چھوڑا مطلب کفر کیا، کفر مطلب مرتد ہو گیا، اور نکاح ٹوٹ گیا۔ اب اس مسلمان لڑکی اور مسلمان عورت کے ساتھ وہ رہنا حلال نہیں ہے۔ اس طریقے سے لکھا ہے محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے، میں میری سمجھ نہیں بتا رہا ہوں۔ تو نماز کا چھوڑنے کا دنیا میں جو ایک انجام ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مرتد ہو جا رہا ہے اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ رہا ہے۔ دنیا میں بے نمازی کا انجام ایک اور لکھے محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سے رشتہ نہیں رکھنا، گھر والے جو بے نمازی ہو گیا ہے اس کو اپنے گھر سے باہر کر دینا، اس کے ساتھ رہائش نہیں ہو سکتی۔ یہ میری بات نہیں ہے، میں تو ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں قرآن اور حدیث کا۔ میں مفتی اعظم کے بعد والا مقام، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد والا مقام، محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا، جو بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مفتی، ان کا فتویٰ سنا رہا ہوں۔ آگے لکھتے ہیں کہ دنیا میں بے نمازی کا ایک انجام یہ بھی ہوتا ہے، دلائل قرآن اور دلائل حدیث کے مطابق، کہ اس کے انتقال پر، جس کپڑوں میں اس کا انتقال ہوا ہے، اس کی لاش کو اسی کپڑے میں لے جانا ہے، جنگل یا صحرا میں ایک گڑھا کھود کر اس میں دفنا دینا ہے۔ نہ ہی بے نمازی کو غسل دینا ہے، نہ اس کو کفن پہنانا ہے، نہ اس کی جنازے کی نماز پڑھنا ہے، نہ ہی اس کو اسلامی طریقے سے تدفین کرنا ہے۔ جی نہیں، اللہ کے بندو، بہت سخت وعید ہے نماز چھوڑنے کی۔ ہم مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ کتنی اہمیت رکھتی ہے نماز اسلام میں۔ اللہ کے بندو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر کوئی رمیش یا جان آپ سے پڑھ لیتا ہے، آپ اس کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں،
اور وہ رمیش یا جان اسلام میں داخل ہو گیا، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے، دین اسلام کو بہترین دین مانتے ہوئے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اور اب وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا کلمہ پڑھ کے، تو اس کو غسل اور وضو کے بعد پہلی جو فرض والی چیز ہے وہ ہے نماز، اور اس وقت سے ہر روز اس کو نماز پڑھنا ہے، ایک نماز بھی وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ غور کرنے والی بات ہے، نماز اگر چھوڑا تو مطلب پھر مرتد ہو گیا، دین چھوڑ دیا ہو۔ اللہ کے بندو، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم نماز کو اہم سمجھے، اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے نماز۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کچھ تابعین میں سے، صحابی ایک بھی نہیں تھے وہ، ان میں کچھ تابعین میں سے جو زکوٰۃ نہیں دیں گے بول کے بولے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنگ کا اعلان کر دیے، زکوٰۃ نہیں دینے والوں سے میں جنگ کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، نماز ہی پڑھ رہے ہیں، بس زکوٰۃ کا جو ہے انکار کر رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دینے کی بات۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ حدیث جانتے تھے، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقامت الصلاه وايتاء الزکاۃ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لڑتے رہوں اس وقت تک جب تک کہ لوگ گواہی نہ دے دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، اور نماز قائم کرنے والے نہ بن جائے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے نہ بن جائے۔ اگر یہ گواہی دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اور نماز قائم کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو پھر ان سے کوئی جنگ نہیں، وہ اسلام میں داخل ہے۔ بعد میں جو کچھ بھی گناہ کر رہے ہیں ان کا حساب اللہ کے پاس ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور نماز اور زکوٰۃ یہ قائم کر رہے ہیں، پابندی سے زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو پھر وہ مسلمان ہیں۔ اور اگر زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو وہ اسلام سے نکل گئے ہیں، اور ان کا خون حلال ہو گیا ہم پر، اور ہم ان کا قتل کرنا واجب ہو گیا ہم پر، اور جنگ کر سکتے ہیں ہم، کیونکہ وہ زکوٰۃ نہیں دینے کی بات بول رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ کو نماز کے برابر سمجھے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، زکوٰۃ نہیں دینے کی بات بولنے والوں سے جنگ کا اعلان کر دیے۔ تو نماز تو زکوٰۃ سے پہلے رکن ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرسٹ پلر آف اسلام، نماز سیکنڈ پلر آف اسلام، زکوٰۃ تھرڈ پلر آف اسلام۔ زکوٰۃ کے بارے میں ہی انکار کرے تو ان سے جنگ کے اعلان کر دیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو نماز ہے، سبحان اللہ۔ اور 2622 نمبر کی ایک حدیث ترمذی کی، 2622 نمبر کی ایک حدیث ترمذی کی، عن عبد اللہ ابن شقیق العقیلی رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہے یہ، قال، انہوں نے کہا، كان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کے علاوہ دوسرے اعمال کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن نماز کے چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے، اور نماز کے چھوڑنے والے کو کافر مانتے تھے صحابہ، کہتے ہیں تابعی۔ اللہ اکبر۔ تو ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نماز چھوڑیں گے تو شرک و کفر ہوگا، اسلام سے نکل جائیں گے، اور پھر موت کے بعد جہنم ملے گی۔ آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ مسلمانوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے بے نمازی کا انجام۔ پہلے خطبے میں جو دلائل آپ نے سنے ہیں اس کی تشریح سنے ہیں، اب اس کا کنٹینیویشن اور اس دوسرے خطبے میں کچھ اور دلائل سن لیجئے، سمجھ لیجئے کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ 2621 نمبر کی حدیث سنن ترمذی کی،
پہلے خطبے میں سنن ترمذی 2618 سنایا، 2622 بھی سنایا، اور قرآن کی آیتیں بھی سنایا، سورہ طٰہٰ کی، سورہ عنکبوت کی اور سورہ روم کی، اور صحیح مسلم کی بھی ایک حدیث سنایا۔ اب سنن ترمذی کی حدیث 2621 سنا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے۔ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم، ہمارے اور ان کے درمیان میں عہد جو ہے وہ ہے الصلاۃ، نماز۔ یعنی جو کفر والے تھے وہ اب اسلام میں داخل ہوئے اور مسلمان ہو گئے نبی اور صحابہ کے سامنے، تو ان سے عہد جو لیا گیا تھا کہ گواہی دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اس بات کا عہد کرنا کہ 5 وقت کی نماز قائم کریں گے اپنی موت تک، اس بات کا عہد کرنا کہ ہم سال میں 1 مرتبہ اپنی جو پونجی ہے، اپنا جو مال ہے جو نصاب کو پہنچ چکا ہے اس پر جو فرض زکوٰۃ ہے 2.5% وہ نکالیں گے۔ جو یہ عہد ہوا تھا اس میں بڑی چیز جو پیارے نبی نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے۔ فمن ترکھا، جس کسی نے بھی اس کو ترک کیا، نماز کو ترک کیا، فقد کفر، یقیناً وہ کافر ہو گیا، یقیناً اس نے کفر کیا، کافر ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 2621 سنن ترمذی۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اس حدیث کی تشریح میں یہ لکھتے ہیں، الدر البہیہ نام کی کتاب ہے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی کتاب ہے، اس میں دلائل کئی جمع کیے ہیں، اور مرتد ہو جاتا ہے وہ بندہ جو نماز چھوڑتا ہے تو اس کو مہلت دی جائے بہت تھوڑی کہ وہ سچی توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے اور واپس اسلام میں داخل ہو جائے اور واپس نماز شروع کر دے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کو فوراً قتل کر دو۔ دلیل سورہ توبہ سے لیے، غالباً آیت نمبر 6، اور بھی دلائل لیے احادیث سے، تو معلوم یہ ہوا کہ مرتد کی سزا سوائے قتل کے اور کچھ نہیں، تو اس کو کچھ ہی منٹوں کی مہلت دینا ہے۔ اگر وہ واپس سچی توبہ کر کے اللہ سے ڈرتے ہوئے اسلام میں داخل ہو گیا تو پھر اس کو چھوڑنا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے فوراً سر الگ کرنا ہے جسم سے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ شریعت اسلامیہ سکھانے والے بڑے بڑے محدثین فقہا نے قرآن و حدیث کو جو سمجھے ہیں، انہوں نے جو سمجھائے ہیں، میں وہی آپ کو سمجھا رہا ہوں، میری عقل نہیں دے رہا ہوں آپ کو۔ مجھے میری عقل سے اگر سمجھنا ہے اسلام تو میں گنہگار ہو جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا۔ مجھے میری عقل سے نہیں سمجھنا ہے قرآن و حدیث کو، بہت سمجھا دیا گیا ہے۔ جس طریقے سے قرآن محفوظ ہے اسی طریقے سے احادیث صحیحہ بھی محفوظ ہے الحمدللہ، اور اس کی تفسیر اور شروحات بھی موجود ہے۔ مجھے میری عقل سے نہیں سمجھنا ہے، شرح لکھ دی گئی ہے ہر حدیث کی، رسول اللہ کے دور سے لے کر آج تک بڑے بڑے محدثین نے حدیثوں کی شرح کیے ہوئے ہیں۔ شرح مطلب اس حدیث کا صحیح معنی، صحیح مطلب، اور اس حدیث سے نکلنے والے کتنے لیسنز ہیں، کتنے اسباق ہے، کیا کیا مسائل سمجھا رہی ہے وہ ایک حدیث۔ یہ سب علماء نے بہت محنتیں کر کے شروحات کی کتابیں بھی محفوظ کر دیے ہیں الحمدللہ، بس ہم کو پڑھنا ہے اور علماء حق کی صحبت میں رہ کے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور ویسے ہی اپنی سمجھ بنانا ہے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق۔ تب تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے، گنہگار نہیں ہوں گے، انشاءاللہ صراط مستقیم پہ رہیں گے اور موت کے بعد جنت پائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر اپنی عقل سے قرآن و حدیث کو سمجھنے لگیں گے اور نماز چھوڑیں گے اور گناہ میں مصروف رہیں گے تو پھر جہنم ہی ٹھکانہ رہے گا، یاد رکھیں۔
یہ 2621 سنن ترمذی کی جو سنایا ہوں، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، تو فقد اس میں جو ہے فقد اس ایک ورڈ سے بھی بہت ساری چیزیں سمجھائیں علماء نے شرح کرنے کے وقت. فقد یعنی یقیناً اس نے کفر کیا، کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں. تو اللہ کے بندو نماز نہیں چھوڑنا ہے، نماز چھوڑنے سے آپ کفر میں داخل ہو رہے ہیں. اب اس در البہیہ میں اور بھی بہت سارے دلائل جو سمجھائے قضا کے بارے میں، فرض نماز کی قضا کے بارے میں. بندہ بھول گیا تھا یا سو گیا تھا، کہیں سفر میں تھا اور ظہر اثر سفر میں رہا وہ، اور اثر سے پہلے پہنچا اور یہ اثر کے وقت کے اینڈ میں پہنچا، نماز پڑھ لیا، ظہر بھول گیا، اور اس کو جب یاد آئی تو اس کی وہ قضا کر لے کہ ارے میری ظہر بھی رہ گئی تھی، ظہر نہیں پڑھا تھا میں، تو اس کی قضا تو ہے. لیکن جان بوجھ کر چھوڑے ہوئی نماز کی قضا نہیں ہے، کیونکہ وہ بندہ مرتد ہو چکا ہے نماز چھوڑ کر. تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ قضا نہیں ہے، اس کو سچی پکی توبہ کرنا ہے، دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے، دوبارہ کلمہ توحید کلمہ شہادت کا اقرار کرنا ہے، اسلام میں پھر سے واپس داخل ہونا ہے اور توبہ کرتے رہنا ہے، نوافل کی پابندی کرنا ہے. یہ فقہا نے لکھا ہے، اور وہ فقہا کی بات بول رہا ہوں جو گمراہ صوفی فرقے والے نہیں ہیں، قرآن اور حدیث والے فقہا، قرآن و حدیث والے مفتیان اکرام یہ سمجھا رہے ہیں. فرض نماز کی جو قضا ہے وہ کیسے ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ بھول گیا تھا تو قضا کر لے، سو گیا تھا نماز کے وقت اٹھ نہیں سکا تو اٹھتے ہی قضا کر لے. لیکن جان بوجھ کر نماز چھوڑا ہے تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے، وہ مرتد ہو چکا ہے، وہ واپس سچی پکی توبہ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور اسلام میں واپس داخل ہو، اور پھر بہت زیادہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے رہے اور نوافل کی پابندی کرے، تاکہ یہ بھی الفاظ وہیں لکھے ہوئے ہیں، تاکہ قیامت کے دن اس کے ترازو میں دو پلڑے ہوں گے، ایک میں گناہ تولے جائیں گے، ایک میں نیکی تولے جائیں گے، تو اس کے ترازو میں نیکی جمع ہو جائے، وہ نوافل کی اور وہ زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھنے کی. ہلکے میں لیتے ہیں لوگ نماز کو چھوڑنے کو. نماز کی اہمیت سمجھیے اللہ کے بندو. زندہ رہنے کے لیے سانس لینا کتنا ضروری ہے؟ ہم روزہ رہتے ہیں، سحری کرتے ہیں اور افطار تک کچھ کھاتے نہیں کچھ پیتے نہیں، دن بھر پانی نہیں پیے، زندہ تو ہے نا الحمدللہ. افطار میں تو پینا ہے، لیکن سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. تو نماز اگر چھوڑ رہے ہیں تو مسلمان باقی نہیں رہ رہے، یہ سمجھ لیجیے. سانس لینا زندہ رہنے کے لیے جتنا ضروری ہے، مسلمان باقی رہنے کے لیے نماز قائم کرنا اتنا ضروری ہے. نماز چھوڑیں گے آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ اسلام سے باہر ہوں گے. یہ دلائل ہیں مسلمانوں، یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں. اب انجام بے نمازی کا موت کے وقت سے کیا ہونے والا ہے؟ فرشتے آئیں گے اور اس کی روح کو جب قبض کریں گے تو یضربون وجوہہم و ادبارہم، سورین پر اور چہرے پر مارتے ہوئے روح قبض کریں گے، اور بے نمازی کو قبر میں عذاب ملتا رہے گا. پھر قیامت میں اس کو جہنم میں ڈالے جانے کے بعد اسے سوال کیا جائے گا. جنتی لوگ جھانک کر سوال کریں گے مجرموں سے، عن المجرمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. مجرمین سے پوچھیں گے تم اس سقر نام کی جہنم میں کیوں ڈالے گئے ہو؟
بے نمازیوں کے لیے ایک جہنم کی وادی ہے، ایک جہنم کا طبقہ ہے، اس کا نام ہے سقر۔ جہنم کے 7 درجات ہیں، 7 طبقے ہیں، اس میں سے ایک ہے سقر۔ سقر میں بے نمازیوں کو ڈالنے والا ہے اللہ۔ تو جب سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم اس سقر میں کیوں ڈالے گئے؟ قالوا، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم نمازی نہیں تھے، کہیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہلکے میں لینے کی بات نہیں ہے، ہلکے میں لینے کی بات نہیں ہے، بہت اہمیت والی بات ہے کہ نماز کے چھوڑنے والے کے لیے ایک الگ سے سقر نام کی جہنم بنایا اللہ نے۔ جی ہاں، تو پھر ہم مسلمان جو کہلائے جاتے تھے وہ کیا بول کے سوال اس وقت افسوس کے ساتھ ہوگا۔ یہاں آج مہلت ہے، پڑھ لو، قائم کر لو نماز، موت کے بعد کوئی مہلت نہیں ہے۔ افسوس، ہائے افسوس کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا وہاں پر۔ تو سقر میں نہیں جانا چاہتے ہیں تو نماز یہاں پر پڑھنا ہے۔ سقر میں جانے کے بعد سوال کیا جائے گا تو خود کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم مصلی نہیں تھے، نمازی نہیں تھے۔ تو بے نمازیوں کو جہنم کی یہ وادی میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے بندو، بے نمازیوں میں ایک اور قسم ہے، تیسرے قسم۔ ایک تو ہے ہمیشہ کے لیے نماز چھوڑا ہوا، دوسرا ہے کبھی پڑھا کبھی چھوڑا، تیسرا ہے پڑھتا ہے، تیسرا ہے پڑھتا ہے نماز، چھوڑتا نہیں ہے، لیکن وہ نماز یراؤن الناس ہے۔ وہ نماز کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا تھا نماز، تو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دلیل سورہ نساء آیت نمبر 143، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب کبھی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، وہ سستی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازی بنے ہوئے ہوتے ہیں، یراؤن الناس، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اس نماز میں، یعنی جو کچھ بھی سورہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ وغیرہ جو پڑھ رہے ہیں نماز میں، جو پڑھنے کی دعائیں ہیں، وہ بہت تھوڑا ہی ذکر کرتے ہیں اللہ کا۔ یہ اللہ نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اندر کفر چھپانے والے اور اوپر اسلام ظاہر کرنے والے جو کچھ منافقین تھے، عبداللہ بن ابی ابن سلول جیسے لوگ، وہ نماز میں آ کر کھڑے ہوتے تھے پیارے رسول کے پیچھے، صحابہ کے سامنے وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ ہم اگر نماز میں نہیں شریک رہیں گے تو ہم کافر کہلائے جائیں گے، اس لیے نماز میں آ کے شریک ہونا ہے ان کو، اس لیے آتے تھے، شریک ہوتے تھے۔ اس بات کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا، خبر دے دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کہ بے شک منافقین سمجھتے ہیں کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، جی نہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں، اور جب کبھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے لیے، بیزارگی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بس نہیں آئیں گے نماز میں تو کافر کہلائے جائیں گے، اس لیے نماز میں شریک ہو جاؤ، اس نیت سے وہ لوگ آ کے نماز میں شریک ہوتے تھے۔ اللہ اس کی خبر دے دیا نبی کو، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ کے بندو، ارائیت الذی سورہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اس میں ہے فویل للمصلین، خرابی ہے نمازیوں کے لیے، اور ایک ترجمہ ہے ویل کا، ویل کا ایک ترجمہ خرابی ہے، ویل کا اور ایک ترجمہ ہے، ویل نام کی ایک وادی ہے جہنم کی، اس میں مصلیوں کو ڈالا جائے گا۔ بے نمازیوں کو سقر میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن ایک ایسے قسم کے نمازی جو دکھاوے کی نماز پڑھتے تھے، ان کو ویل نام کی وادی میں ڈالا جا رہا ہے جہنم کی۔ غور کرو اللہ کے بندو، فویل للمصلین، ویل ہے مصلیوں کے لیے۔ تو اپنے آپ کو ہم اس آیت پر پیش کر کے
اپنے آپ کا حساب کرتے رہنا، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کا قول یاد رکھنا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا حساب لیتے رہو، اپنے آپ کا حساب کرو تمہارا حساب لیے جانے سے پہلے۔ تو ہم فویل للمصلین پر اپنے آپ کو پیش کرنا، کیا میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں، پہلی بات۔ اور جو میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں یا گھر میں نمازی کہلائے جانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، خاندان میں نمازی کہلائے جانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، بستی والوں میں نمازی کہلائے جانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اپنے آپ سے سوال کرنا۔ اور اگر میں خاندان میں نمازی کہلائے جانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، بستی والوں میں نمازی کہلائے جانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تو پھر میں یراؤن الناس والی بات میں آ گیا، لوگوں کو دکھانے والی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور فویل للمصلین جو اللہ نے کہا شاید پھر ایسے ہی نمازی کے لیے اور ان میں ہوں، ایسا سمجھ لینا پڑتا، اور پھر سچی توبہ کرنا اور خالص اللہ کے لیے نماز پڑھنا۔ الا للہ الدین الخالص، رب نے سورہ زمر میں کہا خبردار ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص والے بن جاؤ اس کے دین میں۔ اللہ کے بندو، اللہ کا دین جو اللہ نے نازل کیا اور اس دین اسلام سے جو اللہ راضی ہے، اس کے جو عقیدے اور اعمال ہم سیکھ رہے ہیں علماء حق سے، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے، اخلاص والے بنے رہنا ہے، ہر عبادت میں مخلص بنے رہنا ہے اللہ کے لیے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، عقیدہ اس کا شرک بدعت خرافات سے پاک ہو، توحید و سنت والا عقیدہ ہو۔ دوسری شرط، للہیت ہو، اخلاص ہو نیت میں، جو کچھ عبادت کر رہا ہوں میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں میں واہ واہی حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں یہ عبادتیں۔ یہ للہیت ہونا چاہیے کہ میں میرے رب کو راضی کرنے کر رہا ہوں، یہ عبادت جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عبادت کر رہا ہوں، میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے اس کی غلامی کے لیے، اس کی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے میں اس کی بندگی میں زندگی گزار رہا ہوں، اس لیے میں عبادت کر رہا ہوں۔ اخلاص ہونا چاہیے نیت میں اللہ کے لیے۔ اور تیسری شرط، نبی کے طریقے کے مطابق ہونا وہ اعمال۔ اگر توحید نہیں ہے عقیدے میں، اخلاص نہیں ہے نیت میں، اور عمل کا طریقہ نبی کے مطابق نہیں ہے، تو کچھ بھی عمل قبول نہیں ہونے والا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج و عمرہ ہو، ذکر و اذکار ہو، دعوت و تبلیغ ہو، کچھ بھی عمل کے لیے توحید پہلی شرط، اخلاص دوسری شرط، نبوی طریقہ تیسری شرط، تبھی وہ عبادت قبول ہے، ورنہ تمام رد کر دیے جانے والے ہیں اور جہنم میں جائے گا وہ بندہ۔ سمجھو اللہ کے بندو، بے نمازی کا انجام ویل ہے، اور جو مصلی ہے بھی لیکن دکھاوے کا مصلی ہے اس کے لیے بھی ویل ہے اللہ کے بندو۔ نہ چھوڑو نماز، نماز چھوڑنے سے آپ جان بن رہے ہیں اللہ کی نظر میں، آپ رمیش بن رہے ہیں اللہ کی نظر میں، نماز چھوڑنے سے آپ اپنے آپ کی نظر میں عبداللہ، عبد الرحمن، آمنہ، عائشہ بنے رہے ہیں نماز چھوڑ کر بھی، اپنی نظر میں یا مسلمانوں کی نظر میں آپ اپنے آپ کے بارے میں سمجھ رہے کہ میں مسلمان باقی ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن نماز چھوڑ رہے ہیں نا تو رب کی نظر میں کافر ہو رہے ہیں۔ یہ دلائل میں سنایا ہوں آپ کو، یہ میری اپنے گھر کی باتیں نہیں ہیں، رب کے قرآن کی باتیں ہیں، رسول اللہ کے فرمان کی باتیں ہیں، علماء ربانیین کے سمجھ کی بات ہے۔ سمجھو اللہ کے بندو، عزم کر کے اٹھو آج اس جمعہ کے بعد کہ اب میں ایک بھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اور تو آپ لوگوں کے لیے ایک حدیث 128 نمبر والی حدیث سنن ترمذی کی، بہت غور سے سنو۔ حدیث میں حیا والی بات تو ہے لیکن سبق کے طور پر سمجھانا بہت ضروری ہے میری بہنوں۔ حمنا بنت جحش رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی محترمہ آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اے میرے نبی مجھے بہت زیادہ بہہ رہا ہے، میں کیا کروں نماز کے بارے میں؟ نبی نے کہا کیا تو اپنی تاریخ بھول گئی؟ صحابیہ نے کہا، حمنا بنت جحش رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں بھولی، ان دنوں کے بعد بھی بہت بہہ رہا ہے، کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روئی رکھ لو،
وہ استحاضہ والا ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، لہذا تم روئی رکھ لو اور نماز پڑھتے رہو۔ اے میرے نبی، وہ رکھنے کے باوجود اور بہہ رہا ہے، نبی نے کہا روئی رکھنے کے بعد ایک موٹا کپڑا پہن کے لنگوٹ باندھ لو، اس کے بعد جو ہے تم نماز پڑھو، کیونکہ وہ ناپاک خون نہیں ہے، وہ استحاضہ کا ہے۔ صحابیہ نے کہا یہ سب بھی کر لی ہوں، اس کے باوجود بھی اور بہہ رہا ہے، کیا کروں؟ تب نبی نے کہا تم کو میں 2 طریقے بتاتا ہوں نماز کے لیے۔ اب ھذا رکض من رکضات الشیطان، رحم کے پاس کی ایک خاص رگ میں شیطان جو ہے کچوکا لگا رہا ہے، اس وجہ سے وہ خاص رگ میں سے خون جا رہا ہے، تم ہر نماز کے لیے غسل کرو اور نماز پڑھو۔ ایک تو یہ طریقہ بتا رہا ہوں، اور دوسرا طریقہ تمہارے لیے یہ بتاتا ہوں کہ فجر کے لیے ایک غسل کر لو، ظہر اور عصر کو ایک غسل سے جمع کر لو، ظہر کو تھوڑا تاخیر کے ساتھ، عصر کو تھوڑا پہلے کر کے ایک غسل سے ظہر عصر جمع کر لو، اور مغرب کو تھوڑا تاخیر کے ساتھ مغرب اور عشاء تھوڑا جمع کر لو ایک غسل کے ساتھ۔ اس طریقے سے 3 غسل کے ساتھ 5 نمازیں ادا کر لو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اللہ کے بندیوں، اندازہ لگاؤ کہ ان کی کیا تڑپ تھی نماز کے لیے، اپنی تکلیف آ کر سنا رہی ہیں، اب میرے لیے نماز کا کیا حکم ہے میرے نبی، یہ کہہ رہی ہیں، اور نبی سے اپنے مسئلے کا حل لے کر جا رہی ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور آج اگر آپ کے اندر کوئی ویسی تکلیف نہیں ہے اور آپ ماشاءاللہ تبارک اللہ ہے، صحت یاب ہے، تو آپ نمازوں کی پابندی کرو اللہ کے بندو، اللہ کے بندیوں، اللہ سے ڈرو، نماز نہ چھوڑو۔ گھر میں جو کوئی بھی نماز چھوڑ رہے ان کو ڈراؤ اللہ سے کہ تم نماز چھوڑ کر کافر بن جا رہے ہو، مرتد ہو رہے ہو، اللہ سے ڈرو، نماز نہ چھوڑو۔ اور اللہ کے بندو، اے مردوں، میں آپ سے بول رہا ہوں، قرآن میں رب نے ہم کو سبق دیا ہے، میدان جہاد ہے، جنگ چل رہی ہے اور نماز کا وقت ہے، تو ایک دستہ جو ہے کھڑا رہے گا بیریئر کی شکل میں، کاڑ کی شکل میں، اور پیچھے اس بیریئر کے کچھ مصلی نماز پڑھتے رہیں گے، اور پھر وہ جو بیریئر کی شکل میں ٹھہرے ہوئے تھے ڈھال بن کے ان مصلیوں کی، وہ پیچھے جائیں گے، پھر وہ ادا کریں گے، اور یہ آ کر جو ہے جو پہلے نماز پڑھ چکے وہ ڈھال بن کے ٹھہرے رہیں گے میدان جہاد میں بھی۔ اللہ کے بندو، نماز وہاں پر بھی معاف نہیں ہے، نماز وہاں پر بھی ادا کرنا ہے۔ آج امن ہے نا، الحمدللہ ہے نا، سکون، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح آسانی سے سن سک رہے نا، پھر بھی نماز چھوڑے بیٹھے ہیں اللہ کے بندو۔ اسی ہندوستان میں گڑگاؤں ہے، ہریانہ اسٹیٹ میں گڑگاؤں میں الگ الگ سیکٹرز میں اوپن گراؤنڈز آف گورنمنٹ یا اوپن گراؤنڈز کچھ لوگوں کی جو ہے اس میں نماز پڑھ رہے تھے مسلمان، پابندی لگ گئی نا پورے طور پر۔ اب سی ایم نے بھی پابندی لگا دیا، کہتا ہے کہ وقف بورڈ کی اگر تمہارے پاس کچھ زمین ہے تو اس کے بارے میں جانکاری لے کے وہاں پڑھ لو یا اپنے اپنے گھر میں پڑھو جہاں پڑھنا ہے، لیکن اب گورنمنٹ کے اوپن گراؤنڈز میں نہیں پڑھ سکتے۔ ہندوتوا فورسز مسلمانوں کی کٹر دشمنی کر رہی ہے، ہندو دشمنی نہیں کر رہا ہے، ہندوتوا آتنکوادی جو ہوتے ہیں، جو آر ایس ایس کی گندی آئیڈیالوجی والے ہیں، وہ لوگ مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہوئے مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روک رہے، جمعہ فرض ہے نا، روک رہے۔ وہ آج ہمارے پاس حیدرآباد میں تو نہیں ہے نا کیفیت ایسی، ان کو بھی چاہیے کہ ہجرت قیامت تک فرض ہے، جہاں پر تم پر ظلم ہو رہا، فرض عبادت کرنے کو روکا جا رہا ہے، اور تم مسجد بھی نہیں بنا سک رہے، بہت سارے پرانے مسجدوں کو تالا لگا ہوا ہے ہندوتوا کے آتنکوادیوں کی وجہ سے، تو ہجرت کرو، آرٹیکل 25 سے آرٹیکل 30 پڑھو انڈین کانسٹیٹیوشن کا، اور پورے انڈیا میں ہم حیدرآباد کے آدھار کارڈ والے کہیں بھی جا کر زمین خرید کے گھر بنا کے بس سکتے ہیں، کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں، یا اگر ہمارے پاس اتنا نہیں ہے مال تو ہم کرائے سے رہ سکتے ہیں، انڈیا کے کسی بھی کونے میں جا کر کرائے سے گھر لے کے رہ سکتے ہیں، اور وہاں پر کچھ بھی جاب کر سکتے ہیں، کچھ بھی محنت مزدوری کر کے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جہاں پر آپ کو عبادت سے روکا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، ہجرت کرو، نبی کی سنت ہے نا، اور رب کا حکم ہے، فرض ہے ہجرت کرنا، فرض۔
جب فرض عبادتوں پر روک لگائی جا رہی ہے تو ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور قیامت تک ہجرت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ قرآن کی آیت ہے اور یہی ہماری شریعت ہم کو بتاتی ہے، جہاں ظلم ہو رہا نکل جاؤ اس زمین سے۔ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، نکل جاؤ اللہ کی عبادت کے لیے کوئی اور دوسرے گاؤں، دوسرے شہر، دوسرے اسٹیٹ میں۔ الحمدللہ آزادی ہے نا پورے انڈیا میں کہیں بھی رہنے کی۔ اللہ کے بندو ظلم جھیل رہے ہیں وہاں پر گڑگاؤں میں وہ مسلمان، لیکن نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ بعضو دہلی میں جا سکتے ہیں، یو پی میں جا سکتے ہیں، بہار، بنگال، جھارکھنڈ، وہاں نہیں تو یہ ساؤتھ انڈیا میں کہیں بھی آ کے بس سکتے ہیں۔ اللہ کی عبادت سے روکا جا رہا ہے تو تم کہیں بھی جاؤ، ہجرت کر لو، اللہ کی عبادت کے لیے ہجرت کر لو۔ یہ مسائل سمجھانے کی آج ضرورت ہے، یہ نہیں سمجھا رہے وہ سو کالڈ مفتی لوگ اور وہی ظلم والے کافروں کی جی حضوری میں لگے، ٹھیک ہے ایسا، ٹھیک ہے ویسا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے مسلمانوں کو، قرآن و حدیث کا صحیح ترجمہ، صحیح تفسیر پڑھ کے سمجھنا ہے ہم کو کہ ہمارے سلف جو کرے وہی کرنا ہے۔ جہاد تو پوری انڈیا میں نہیں، پوری دنیا میں بند ہے نا، پوری دنیا میں بند ہے، کہیں بھی خلیفۃ المسلمین شریعہ لا امپلیمنٹ کیے ہوئے نہیں ہیں، تو ابھی تلوار والا جہاد بند ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ ہجرت کرنا، یہی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہجرت کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ اسلام سمجھاتے رہنا ہے اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے، تاکہ وہ جو ظلم کر رہے ہیں نان مسلمز، ان کے دل میں اسلام کے بارے میں اچھائی آ جائے، اور وہ اسلام کے طرف اگر نہیں بھی آ رہے تو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف نہیں ٹھہریں گے۔ سمجھو اللہ کے بندو، ہجرت کر لو، قرآن حدیث کا ترجمہ پڑھتے رہو اور عمل کرتے رہو رب کو راضی کرنے کے لیے۔ آج جو عنوان تھا بے نمازی کا انجام، دنیا میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے وہ بھی بتا دیے ہیں، اور قیامت میں جہنم ملنے والی ہے بھی سمجھ لیے ہیں۔ تو اب ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ رہے تو سمجھ لو کہ میں کافر بن رہا ہوں۔ نماز چھوڑنے والا کافر ہوتا ہے، نماز چھوڑنے والا مرتد ہو جاتا ہے، یہ سمجھ لو۔ نماز ایک وقت کی بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ ابھی عزم کر لو، مضبوط فیصلہ لے لو اب کہ موت تک ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اگر نہیں ہو رہا کھڑے ہو کر پڑھنے، بیماری ہے کچھ، تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کو یاد رکھ لو کہ کھڑے ہو کر نہیں ہو رہا ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ بیٹھ کے بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر نماز پڑھیں گے، لیکن نماز چھوڑنا نہیں۔ اللہ کے بندو ماشاءاللہ جسم رکھ کر بھی جو ہے نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں، صرف جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا پھر کبھی ایک ٹائم کی پڑھ لیے، کبھی دو ٹائم کی پڑھ لیے، کیا ہے یہ؟ اللہ کے بندو اگر نمازوں کو 5 ٹائم کے لیے آپ حاضر رہیں گے مسجد میں، انقلاب لا سکتے ہیں اس ہندوستان میں بھی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک، آمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغله بنفسه، اللہم اہلک الظالمین بظلمهم، اللہم اصلح احوال المسلمین في فلسطین، اللہم اصلح احوال المسلمین في الشام، اللہم اصلح احوال المسلمین في العراق، اللہم اصلح احوال المسلمین في اليمن، اللهم اصلح احوال المسلمین في الكشمیر، اللهم اصلح احوال المسلمین في تریپورا، اللهم اصلح احوال المسلمین في الهند، اللهم اصلح احوال المسلمین في كل مكان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم يا وهاب، اللهم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔